ہماری ماں بہنوں کو بھی حضرت فاطمہ تو زہرا کی زندگی سے جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی کا عالم کیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا وجہ الکریم سے کسی نے سوال کیا، علی عورت کسے کہتے ہیں، عورت کا نام کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، عورت کا مرتبہ کیا ہے، عورت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے کہا میں آپ اس کی سوال کا جواب آپ کو کل دیتا ہوں۔ حضرت علی گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ تو زہرا سے کہتے ہیں، فاطمہ عورت کسے کہتے ہیں، عورت کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے عورت اسے کہتے ہیں جس نے کسی کو نہیں دیکھا ہو، اور جس کو کسی نے نہیں دیکھا ہو اس کا نام عورت ہے۔ اور میری بہنیں بھی اب ذرا سبق کریں، فاطمہ نے کہا عورت اس کو کہتے ہیں جس نے کسی کو نہیں دیکھا، اور عورت اس کو کہتے ہیں جس عورت کو کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا ہم بھی اپنے گھروں میں، ہماری ماں بہنیں بھی ہیں، یہ بھی ذرا اپنے قربانوں میں جا کر دیکھیں کہ آپ بھی عورت ہیں؟ آیا عورت کے نام پر دبا لگا ہے؟ عورت نہیں ہے، عورت تو اس کا نام ہے جس نے کسی کو نہیں دیکھا اور جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر بے حیا بازاروں میں گھومنا، اور اس طرح سے بازاروں کے اندر نکلا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک عورت بن و سنوار کے بازار کی طرف نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، اور حتیٰ کہ شیطان اسے اپنی بیوی قرار دیتا ہے۔ ثم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ سالم توبہ۔ تو میرے نوجوانوں اور بزرگوں، جب بچی گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو جب چھوٹی سی بچی ہوتی ہے اس کو فاطمہ زہرا کی زندگی پڑھ پڑھ کے سناؤ، اس کو حضرت عائشہ کی زندگی پڑھ پڑھ کے سناؤ، اس کو ام خدیجہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ پڑھ کے سناؤ۔ اور جب تمہاری بیٹی صبح باہر نکلتی ہے اسے بار بار سمجھاؤ کہ بیٹی جب آپ اسکول کے اندر جاتی ہیں تو آپ نے کن بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ نے کن بچوں کے ساتھ اٹھنا ہے، آپ کا چلنا پھرنا بیٹھنا کن بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کا یہ سب کچھ کن کے ساتھ گزرنا چاہیے، آپ کا دن کن کے ساتھ گزرنا چاہیے تھا۔ آج قیامت کا دور ہے، قیامت قریب آتی نظر آ رہی ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابع، تابعین، تمام اولیاء، آج بھی الحمدللہ دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جب رات کے اندر جب اندھیرا ہوتا ہے بچے اپنے گھروں کے اندر لوٹتے ہیں، والدین بھی اپنے گھروں کے اندر لوٹتے ہیں، ساری فیملی جمع ہوتی ہے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹے آج دن کے اندر تو نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، بیٹے آج دن کے اندر تو نے کسی کو گالیاں تو نہیں دی ہے، بیٹے آج دن کے اندر تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے۔ اس طرح کی تربیت ہوتی تھی، اور پھر کہا جاتا تھا بیٹے فلاں معاشرے کے اندر فلاں بندہ جو ہے، فلاں لڑکی ہے وہ بے حیا گھومتی ہے، آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں اس کے ساتھ مت چلنا۔ یہ اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں۔ آج ہمارے والدین جو ہے اللہ رحم کرے جب گھروں میں آتے ہیں بچے، رات کو گھروں میں آتے ہیں، بچیاں گھروں میں آتی ہیں، کبھی بات کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں اپنی بچی سے یہ پوچھوں کہ بیٹی آج دن تو کس کے ساتھ گزار کے آئی ہے، بیٹی آج تو اسکول کے اندر گئی کتنے بجے گئی، واپس کتنے بجے آئی، تیرے جانے والے دوست کون ہیں، آنے والے دوست کون ہیں۔ ہم نے کبھی اس سے بارے میں پوچھا نہیں۔ تو جب ہم پوچھتے نہیں، بچوں پر کنٹرول نہیں کرتے، وہی بیٹی جو آپ کو شرافت کا پیکر نظر آتی تھی، وہی بیٹی جو بہت زیادہ شریف نظر آتی تھی، جب اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ہو جاتا ہے جس لڑکی کے پاس حیا کا نام نہیں تھا، جس لڑکی کے پاس کوئی تصور حیا کا نہیں ہوتا تھا، تو اسی بچی کے ساتھ چلتے چلتے ایک دن یہ آتا ہے آپ کی بچی نے آدھا سر ننگا کیا ہوا تھا، ایک دن آتا ہے پورا سر ننگا کر دیا، ایک دن آیا اس نے اپنا سر سے دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈال دیا، ایک دن آیا اس نے اپنے باپ سے کہا ابا مجھے آپ ایسا کریں مجھے ٹراؤزر لا کر دے دیں، اس نے ٹراؤزر لگایا، ایک دن آیا وہی بیٹی کہتی ہے ابا میں ٹراؤزر نہیں لگاتی ہوں مجھے پینٹ لا کر دیا جائے، وہ پینٹ لگاتی ہے، پھر کہتی ہے ابا مجھے شارٹ لا کر دی جائے، پھر وہ شارٹ لگاتی ہے، لیکن باپ نے ابھی تک غور نہیں کیا یہی میری بچی ایک دن اچھا لباس لگا کر باہر نکلتی تھی، یہی میری بچی ایک دن پردے میں باہر نکلتی تھی، آج کیا ہوا کہ یہی میری بچی پینٹ شارٹ لگاتی ہے۔ وہ اس کا معاملہ کیا ہوا؟ اجر یہ تھا کہ وہ آپ کی بچی حیا کے اندر تب تھی، وہ آپ کی بچی اچھا لباس تب لگاتی تھی جب تک آپ نے اس پر کنٹرول رکھا، آپ نے اس کی تربیت اچھی رکھی، اس کی فرینڈشپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہی، تب تک وہ حیا کے اندر تھی۔ اور جب اس نے برے لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا شروع کر دیا، اس کی دوست جو تھی وہ گلے میں رومال ڈالتی تھی، اس نے کہا میں بھی گلے میں رومال ڈالوں گی، اس کی جو دوست تھی